بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر محفل جناب راجہ فاروق حیدر خان صاحب، پرائم منسٹر جموں و کشمیر، جملہ قائدین ریاست، میرے قلم اور کیمرہ کے دوستوں، آج سب ہم یہاں ایک رشتے اور تعلق کے ساتھ بیٹھے ہیں، کیونکہ ایک جینون نظریاتی کارکن اور جرنلسٹ کا چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے. اور اگر میں اس حوالے سے آزاد کشمیر کے طول و عرض میں دیکھتا ہوں تو آہستہ آہستہ نظریاتی کارکنوں کی کھیپ ختم ہوتی جا رہی ہے. میں سردار احمد کی اس بات سے ایگری کروں گا. اور جن لوگوں نے گلی کوچوں سے نکل کر جدوجہد کے ذریعے اپنا راستہ بنایا، تعلیمی اداروں کی سیاست کی، اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی، اور کسی بینک بیلنس یا شجرہ نسب کی بنیاد پر سیاست میں نہیں آئے تھے، بلکہ ایک طویل جدوجہد کے بعد انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا. کیونکہ ایک سیاسی لیڈر کے لیے 3-4 چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. کہ ایک سیاسی لیڈر کے لیے ضروری ہے کہ وہ ٹیبل ٹاک کا ماسٹر ہو، اس میں اتنی صلاحیت ہو کہ وہ جیتی ہوئی بازی، ہاری ہوئی بازی ٹیبل پر بیٹھ کر جیتنے کا ہنر جانتا ہو. میرا خیال ہے کہ اس میں بھی مطلوب انقلابی کا کوئی ثانی نہیں تھا. ایک لیڈر کی دوسری پہچان یہ ہوتی ہے کہ ہر ورکر یہ سمجھے کہ وہ سب سے زیادہ اس کے قریب ہے، وہ سب سے زیادہ اسے چاہتا ہے. میں صرف کھوئی رٹا کی بات نہیں کرتا، ڈسٹرکٹ کوڈلی کی بات نہیں کرتا، نیلم سے لے کر بھیمبر تک میں ہزاروں ورکر کو جانتا ہوں جن کا یہ دعویٰ تھا کہ مطلوب انقلابی سب سے زیادہ ان کے قریب تھا. تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ سٹیج پر آئیں تو ایک مردہ ہجوم میں جان ڈالنے کی صلاحیت آپ میں ہو، لیڈر میں ہو. اور میرا خیال ہے کہ اس ہنر میں بھی مطلوب انقلابی کو جو کمال حاصل تھا وہ بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے. اور چوتھی بات یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ پر کرم نوازی کرتا ہے وہ آپ کی گردن میں سریا نہیں آتا، آپ شجر سایہ جار کی طرح جھک جاتے ہیں. یہ خوبی بھی مطلوب انقلابی میں بہت نمایاں تھی. اس لیے آج کا یہ اجتماع اس بات کا بین ثبوت ہے کہ یہ سوسائٹی ابھی بانج نہیں ہوئی. اگر کردار کی بنیاد پر سیاست کی جائے، نظریات پر کاربند رہا جائے تو سوسائٹی آپ کو احترام دیتی ہے. مجھے ان کے ساتھ سعودی عرب جانے کا بھی اتفاق ہوا. بڑے قصے ہوئے. ماسٹر مطلوب صاحب یہاں موجود ہیں، ماسٹر محبوب صاحب، اور ماسٹر محبوب صاحب ہماری وجہ دوستی بھی تھے مطلوب صاحب اور میری کی. پھر پہلے تعارف مطلوب صاحب کے ساتھ تھا، لیکن پھر محبوب صاحب کے ساتھ جب رشتہ بنا تو پھر ان کے ریفرنس سے ہماری بات ہوتی تھی. تو اس لیے میں اپنے بھتیجے ولید سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے والد نے کوئی بڑا بینک بیلنس نہ چھوڑا ہو سکتا ہے کوئی بڑی جائیداد یا رقبے آپ کے نام نہ کیے ہوں، لیکن یہ جو دولت آپ کے نظر آ رہی ہے
یہ جو ورثہ آپ کے نام کیا ہے یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. مجھے یقین ہے کہ آپ اپنے باپ کے اس ورثے کو سامنے رکھتے ہوئے میدان سیاست میں قدم رکھیں گے، اور جس طرح مطلوب انقلابی نے پوری دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، نیکی کو سمجھتے ہوئے، عبادت کو سمجھتے ہوئے سیاست کو کیا، آپ ان کے اسی راستے پر گامزن رہیں گے. یہاں پر جملہ سیاسی زعماء موجود ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں آزاد کشمیر کی قیادت میں رواداری کا یہ ماحول دیکھتا ہوں کہ ہماری قیادت نے سیاسی اختلافات کو ذاتی دشمنی تک پہنچنے نہیں دیا. اللہ کرے کہ اس گلشن کو نظر نہ لگے اور پاکستان کی یہ فضا آزاد کشمیر تک نہ پہنچے، اور آپ اسی طرح رواداری کے ساتھ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے رہیں. اور میں پرائم منسٹر راجہ فاروق حیدر صاحب کو اس بات کا بھی کریڈٹ دیتا ہوں کہ کسی بھی سیاسی جماعت کا جب نظریاتی کارکن اس دنیا سے جاتا ہے تو اسے ریاست کا نقصان سمجھتے ہیں. میری نیشنل پریس کلب کی جانب سے، پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی جانب سے راجہ فاروق حیدر صاحب آپ سے التماس ہوگی کہ آزاد کشمیر کی کسی بڑی شاہراہ کو، کسی یونیورسٹی کو مطلوب انقلابی کے نام سے موسوم ضرور کریں، تاکہ پتہ چلے کہ ایک بندے نے اگر نظریات کی سیاست کی تھی، ایک بندے نے ساری عمر دیانتداری سے سیاست کی تھی، سیاست کو عبادت کا درجہ دیا تھا، تو اس کے جانے کے بعد سیاسی وابستگیوں سے ہٹ کر بھی جو پرائم منسٹر تھے انہوں نے ان کا اس کا جائز مقام دیا. میں ایک مرتبہ پھر اسلام آباد بار کے صحافیوں کی جانب سے، آزاد کشمیر کے صحافیوں کی جانب سے، پاکستان بھر کے صحافیوں کی جانب سے آپ سب لوگوں کا میزبان ہونے کے ناطے آپ سب کی آمد کا یہاں شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو سو مچ.